السلام علیکم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ واقعہ ہے فرعون مصر کی بیوی بی بی آسیہ کا، ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک بہادر خاتون کا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اس کی مخالفت کر سکے۔ جب بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ فرعون کی بیوی کو کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا اس پاکیزہ دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس فرعون کے محل میں ہوئی جسے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل فرعون لفظ اس دور میں بادشاہ کے لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دو فرعونوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک وہ فرعون جس کے دور میں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور جس کے گھر میں آپ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت لے کے گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے آپ علیہ السلام کو محل میں رکھا، اس فرعون کا نام یاممس ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھے جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں ایمان بھی لائے تھے۔ فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ آ سکا۔ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا، اور بعض نے لکھا ان کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لہٰذا فرعون کبھی بھی بی بی آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک شان تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکے۔ بہت جلد وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کے تشریف لائے۔ اسی دربار میں حضرت آسیہ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل میں حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون کی بیوی اور ملکہ تھیں۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور اور تکبر کا کبھی بھی شکار نہیں ہوئیں، بلکہ آپ کا دل نرمی اور شفقت سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر غریبوں پر صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کو امول مصر یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا تھا۔ آپ چھپ چھپ کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں اور یہ دعا پڑھتی، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے کہ کفریہ حرکتوں سے بیزار ہو گئی ہوں۔ ایک روز فرعون کو آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کا کچھ خبر ہے؟ تم لوگوں کو اس کے متعلق کیا پتہ ہے؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے بی بی آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ بی بی آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس جواب پر غضبناک ہو گیا اور پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی نے دین موسیٰ کو قبول کر لیا ہے۔ پہلے فرعون نے حضرت آسیہ کو سمجھا کر ڈرا کر موسیٰ کا دین چھوڑنے کو کہا، لیکن جب حضرت آسیہ کے مضبوط چٹان جیسے جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں
تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب باز آ جا، اگر اب تو نے میری بات مان لی ہے تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و آسائش تیری منتظر ہیں۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے لافانی محل پر اتنا ایمان تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار عالم نے سارے حجاب ہٹا دیے اور جنت اور جو محل ان کے لیے وہاں بنایا گیا تھا انہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔